یو ایس اے میں لی اسٹیپ 1 کی پریپریشن کے حوالے سے گائیڈنس والی کے لیے ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویورز، اس ویڈیو کے اندر میں بتا دوں کہ ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جن کو یو ایس ایم ایل ای کے بارے میں گائیڈ لائن بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کی پریپریشن کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے اور کس طرح سے پروسیڈ کرنا ہے. کیونکہ انٹرنیٹ پہ جب آپ یو ایس ایم ایل ای کی پریپریشن کے حوالے سے ویڈیوز ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو کچھ وہی جو ہے نا لگی ڈھکی باتیں مل جاتی ہیں کہ جی فرسٹ ایڈ کرنی ہے، پیتھوما کرنا ہے، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن کوئی بھی بندہ جو اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن جو باتیں ہیں نا وہ نہیں کرتا، وہ ساری صرف یہ ہوتی ہے کتابی باتیں جو چلتی آ رہی وہی بتا کے تو ویڈیو ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس ویڈیو کے اندر میں روشنی ڈالوں گا کہ جو ساری جن مشکلات سے مجھے بھی گزرنا پڑا، اور یہ ویڈیو خاص طور پہ ان لوگوں کو فائدہ دے گی جو انکنونشنل طریقے سے پڑھنے والے ہیں، جو کچھ جاب کر رہے ہیں، جو پڑھائی سے ان ٹچ نہیں رہے، گیپ آ گیا، ان لوگوں کو یہ ویڈیوز خاص طور پر فائدہ دے گی. لیکن اس کے علاوہ بھی جو لوگ نئے اسٹیپ 1 کی تیاری کر رہے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اس میں سے سیکھنے کو ملے گا اور گائیڈ لائن ملے گی. میری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو میرا ایکسپیرینس گزرا ایز اٹ از آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو ڈیسیژن لینے میں اتنی زیادہ ہی آسانی ہو. اچھا تو ناظرین، جب بھی آپ اسٹیپ 1 کی پریپریشن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے آپ کی ریسورسز پہ بات آتی ہے. ریسورسز کون سے ہیں؟ تو ریسورسز جو ان سے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا سب سے پہلے جو کامن ریسورسز چل رہے ہیں یہ کچھ ہیں جو چلتے آ رہے ہیں. جی فرسٹ ایڈ ہے، پیتھوما کرنی ہے، اسکیچی مائکرو سے جو ہے اسکیچی سے مائکرو کرنی ہے، یو ورلڈ کا کیو بینک کرنا ہے، بورڈ اینڈ بیونڈ کی ویڈیوز ہیں، یہ بوٹ کیمپ میڈیکل بوٹ کیمپ ہے ان کی ویڈیوز ہے یہ کرنی ہے جی. اچھا یہ تو آگے وہی کتابی باتیں کہ جی کس طرح سے کرنی ہے. لیکن اب پریکٹیکل طرف آئیں تو جو جاب وغیرہ کر رہے ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس طرح سے لے کے چلیں اور پورا سال 1.5 سال جو ہے نا وہ پہلے تیاری شروع کریں. تو وہ تو لوگ موسٹلی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک یا منیمم ریسورسز بتائے جائیں، ہم ان کو فالو کریں اور ہم اس سے ایگزام دے دیں. تو انشاءاللہ ہمارا فوکس یہ نہیں پہ ہوگا. میں ان سارے ریسورسز کے اوپر باری باری تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ریسورسز کی کیا اہمیت ہے، تو پھر آپ بہتر ڈیسیژن جو ہے لینے کے قابل ہوگے. تو جناب فرسٹ ایڈ سب سے پہلے آ جاتی ہے. فرسٹ ایڈ کے اندر یہ ہے کہ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک ہے. یہ بیسکلی آپ سمجھیں اس کو بائبل کہتے ہیں جی کہ فرسٹ ایڈ کے اندر یہ آپ کی وہ کتاب ہے جو آپ کا پورا سلیبس تھورولی کور کرتی ہے. سلیبس کون سا ہے؟ سلیبس جو ہے یو ایس ایم ایل ای والوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ایک سلیبس دیا ہوتا ہے. اس میں اسٹیپ 2 اور اسٹیپ 1 دونوں کا جو ہے نا وہ ٹاپکس دیے ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈفرینشیشن نہیں دی ہوتی کہ کون سا میٹیریل فرسٹ اسٹیپ 1 میں آئے گا، کون سا اسٹیپ 2 میں آئے گا. بس وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ جو بیسکس ہیں وہ اسٹیپ 1 میں آئے گی، جو کلینکل سائڈ ہے وہ اسٹیپ 2 میں آئے گی. تو چیزیں کافی ساری اوور لیپ کر رہی تھی. فرسٹ ایڈ جو ہے یہ کیونکہ بہت عرصے سے چلتی آ رہی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کتاب کو جیسے جیسے ایگزام کے اندر انفارمیشن آتی ہے اس کے مطابق کتاب کو ماڈیفائی کرتے رہتے ہیں. غیر ضروری انفارمیشن کو نکالتے رہتے ہیں اور ضروری انفارمیشن ایڈ کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس لیے یہ سب سے پہلا ریسورس ہے، سب سے پہلے سامنے آتی ہے. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہمارے پاس فرسٹ ایڈ ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمیں وہ ٹیکسٹ بک چاہیے جس کے اوپر اگر ہم کوئی ٹاپک نوٹ ڈاؤن کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے، ہم اس جو ہے نا بک سے دیکھیں. اب اکثر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیپ 1 کی نا یہ ایک چیٹ شیٹ مجھے ملی تھی. یہ چیٹ شیٹ کہہ لیں یا یہ چیک بک چیکر جو چارٹ ہے یہ مجھے انٹرنیٹ سے ملا. میں نے اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کیا. تو اس میں اگر آپ یہ اس طرح ٹاپکس کو ٹک کرتے جائیں تو یہ آپ کو آتا جاتا ہے جی آپ کی کتنی پروگرس ہو گئی ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے اس کو بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر تھوڑے سے ہے، اس کا بھی لنک میں انشاءاللہ ویڈیو میں دیتا ہوں. آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے وہ بھی میں گائیڈ کر دوں گا. اچھا تو یہ خیر تو بیسکلی فرسٹ ایڈ کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی پروگرس کو ریکارڈ کرتے رہیں. آپ نے کتنا ہو گیا، کتنا آپ کا رہ گیا، کون سے ٹاپک رہ گیا، تو وہ آپ کو جو ہے نا سب سے ایزی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس دوسری چیز آ جاتی ہے جی ہمارے پاس پھر پیتھوما آ جاتی ہے. پیتھوما اب بڑا آپ کا اس کا بھی سنیں گے پیتھوما. اب پیتھوما جو ان سے اکثر لوگ جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے یا جو پڑھنے میں ذرا بہتر ہوتا ہے، پیتھوما بیسکلی کیا کر رہی ہے کہ جو جنرل پیتھولوجی، کچھ مائکرو اور جو ہے نا ساری سسٹم وائز پیتھولوجی ان سے نا اس کو پیتھوما کور کر رہی ہے. اب یہ چھوٹی سی کتاب لگتی ہے دیکھنے میں، لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو یہ فرسٹ ایڈ کے اندر جتنے بھی سسٹمز کی پیتھولوجی ہے
اس ساری کو کنڈینس کر کے انہوں نے چھوٹی سی کتاب میں سمایا ہوا ہے. اب پیتھوما جو ہے وہ کرنے کی کیا امپورٹنس ہے؟ اگر آپ فرسٹ ایڈ کرتے ہیں تو پیتھوما کے اندر جو ہے پیتھولوجی کو اس طرح سے بتایا گیا کہ اس کے اندر وہ بھی ٹو دا پوائنٹ باتیں جو ان سے نا ڈاکٹر ستار ہیں ٹو دا پوائنٹ باتیں بتاتے ہیں. وہ اس میں غیر ضروری جو چیزیں جو ایگزام سے ریلیونٹ نہیں ہیں ان کے اوپر ڈسکشن نہیں کرتے. اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیتھوما کو پریفر کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے فیوریٹ بک ہے جو ٹیکسٹ بک پڑھنے والے ہیں، جن کے لیے ٹیکسٹ بک پڑھنا آسان ہے، کیونکہ اس کے اندر پکچرز وغیرہ کم ہیں، جو ویژول میموری وہ کم ہے، اور ٹیکسٹ والی میموری کے اوپر زیادہ اس کا رول آتا ہے. تو اس لیے میں نے پیتھوما اس اسٹیپ ون کے لیے نہیں پڑھی تھی. میں نے ساری پیتھولوجی فرسٹ ایڈ سے کور کی تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک لوگوں کا اسینشیل ریسورس ہوتا ہے. تو اگر آپ اسٹینڈرڈ کے مطابق چلنا چاہتے ہیں جو دنیا میں چل رہا ہے، تو پھر آپ کو پیتھوما بھی کرنی پڑے گی. ورنہ یہ ہے کہ اگر آپ میرے ایکسپیرینس میں اگر آپ فرسٹ ایڈ کے اندر سے پیتھولوجی تھورولی کر لیتے ہیں تو آپ کو پیتھوما کی ضرورت نہیں رہتی. اچھا، اس کی ایک اور بھی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں، کہ کیوں کس طرح میں نے پھر باقی کی جو کمی رہ گئی تھی وہ پوری کی تھی پیتھو کی. اسکیچی مائکرو جو ہے، انیشلی اسکیچی والے جو سے تھے یہ ویژول میموری بناتے ہیں. انہوں نے انیشلی سب سے پہلے بیکٹیریولوجی اور پھر جو ہے وائرولوجی کی، وائرولوجی پیراسائٹولوجی جو ہے ان کی انیشلی ویڈیوز انہوں نے بنائی تھیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے جو ہے ان کی ویڈیوز بڑی پسند کی، تو انہوں نے اس کے بعد انیٹمی، فزیو، پیتھو، فارما، ان سب پہ بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور انفیکٹ سائیکیٹری پہ بھی. تو ان سب پہ انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں. اب جو لوگ ویژول میموری کو پسند کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ سب سے گولڈن ریسورس ہے. جس طرح کہ میں نے اس میں مزید یہ کیا تھا کہ جو لیکچرز تھے ان کو میں نے جو ہے نا ٹائم نوٹ کر کے کون سا لیکچر کتنے کا، تو میں نے ان کو اس طرح سے ایک چارٹ میں ارینج کر لیا تھا. اس سے مجھے کیا ہوتا تھا، مجھے پتہ لگتا رہتا تھا کہ مائکرو اتنی لمبی ہے، پیتھولوجی اتنی لمبی ہے، تو میں نے کس طرح سے ٹائم کرنا ہے. اگر یہ مثال کے طور پہ یہ 7000 اگر آپ کرتے ہیں 8000 منٹ کی لیکچر ہے آلموسٹ، تو اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو 1% کور کرنے کے لیے آلموسٹ 80 منٹ کے لیکچر جو ہیں نا وہ آپ کو ڈیلی سننے پڑتے ہیں. تو اس سے آپ رفلی اندازہ لگا سکتے کہ اگر آپ 1% ڈیلی، جو کہ بڑا آسان ہوتا ہے، مطلب اگر آپ فری ہیں تو 1 گھنٹہ اور سوا گھنٹہ نکالنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. سوا گھنٹہ اگر آپ ڈیلی کور کر لیں تو آپ کو 1% سلیبس کور ہو جاتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے، اگین میں کہوں گا، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے میمورائز کرنا مشکل کام ہے، ویژول میموری ان کی زیادہ ایزی ہوتی ہے، ان کے لیے بہت ہائی ییلڈ ریسورس ہے. اس کے اوپر بھی ہم مزید بات کریں گے مزید ویڈیو میں آگے. تو یہ فرسٹ اسکیچی مائکرو کی بات ہو. اس کے بعد آتا ہے یو ورلڈ. اب جو یو ورلڈ ہے یہ بیسکلی اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ یو ورلڈ جو ہے یہ ایک دیکھیں، فرسٹ ایڈ ایک علیحدہ کمپنی ہے، اسکیچی ایک علیحدہ کمپنی ہے، یو ورلڈ ایک علیحدہ کمپنی ہے. اب یو ورلڈ کہتی ہے کہ آپ باقی سارے ریسورس کو چھوڑو، آپ صرف ہمارا کویشچن بینک کر لو تو ہم آپ کو تیاری کروا دیں گے پوری اسٹیپ ون کی. صحیح ہے. اب وہ کس طرح کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو 3500 کویشچنس کرنے پڑیں گے ان کی ریویوز ایکسپلینیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ ٹیبلز ہیں، ان کے ہائی ییلڈ ٹیبلز ہوتے ہیں، ان کے کویشچن جو ہے وہ بڑے ایگزام سے قریبی ہوتے ہیں. تو وہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو اسٹیپ ون کا سلیبس ہے وہ کافی، وہ مطلب کہ کافی نہیں، پورا کور ہو جاتا ہے اگر آپ اتنے سارے کویشچنس کر لیں. اب 3500 سوال کرنا ایک آسان کام نہیں ہے. آپ اس میں سے اکثر لوگ اس میں سے آدھا یو ورلڈ کرتے ہیں، اور آدھا یو ورلڈ کر کے بھی وہ کچھ لوگ ایگزام دے دیتے ہیں کہ جی ہم نے آدھا کر لیا تو ہمارا اس میں ہو گیا فرسٹ ایڈ پڑھ کے. تو یہ ہے کہ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ جی یہ اگر آپ یو ورلڈ کا کویشچن ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے جن کو ایگزام پیٹرن کا بالکل نہیں پتہ، جو ایگزام میں پینک ہو جاتے ہیں وہ، اور ان کے پاس بہت ٹائم موجود ہے، تو وہ اگر یو ورلڈ کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ ہاں وہ ایک ٹاپک پڑھیں، اس کے بعد اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے وہ یو ورلڈ کے کویشچنس کریں، تو ان کا جو ہے نا وہ ان کی تیاری اچھی ہو جائے گی اگر ٹائم ہو ان کے پاس ایکسٹرا تو. تو یہ یو ورلڈ کی امپورٹنس ہے. میں بلکہ اپنی ریویو بعد میں کرتا ہوں میں نے کیا چیز استعمال کی. خیر یہ یو ورلڈ کا آ گیا. اچھا، اب میں یہ بتا دوں کہ یو ورلڈ کے اندر اگر آپ ٹیکسٹ بک پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ 40 کویشچنز، میکسیمم 50 کویشچنز ایک دن میں کرنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے. اگر آپ ایک دن میں کر لیں تو اس سے زیادہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب لوگ ایگزام کے قریب پہنچ جاتے ہیں، جابس وغیرہ چھوڑ کے ڈیڈیکیٹڈ کرتے ہیں، تو لوگ 100 کے قریب کویشچنس بھی کرتے ہیں دن میں. تو اگر 100 کویشچن کرتے ہیں تو آپ کا یہ سمجھ لیں کہ 35
آپ کو 1 مہینہ چاہیے صرف کویشچنس کو کرنے میں، تو وہ اس کے لیے بھی اچھا خاصا ریسورس اور انرجی چاہیے ہوتی ہے.